सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए पहले बीवी या सालिसी कौंसिल से इजाज़त की तौसीक कर दी है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में कहा है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी कौंसिल की इजाज़त लाजमी है। दूसरी शादी के लिए इजाज़त का कानून मुआशरे को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए है। और अदालत ने अपने फैसले में हक महर के हवाले से भी बात की है कि हक महर की फौरी अदायगी के फैसले के खिलाफ अपील खारिज करते हुए कहा है कि बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को हक महर फौरी अदा करना होगा और महर मुअज्जल हो या गैर मुअज्जल हो, दोनों सूरतों में फौरी वाजिबल अदा होगा। इस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का क्या राय है, क्या टेक है, इस पर हम बात करते हैं और हक महर के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ किबला अयाज साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। अस्सलाम वालेकुम। किबला साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इजाज़त का मामला है, पहली बीवी से इजाज़त लेने का मामला, क्या ये दीन की ज़रूरत है? दीन ने कहा है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो पहली बीवी से इजाज़त लें। ये एक बड़ा पुराना मसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है, ये दरअसल उस कानून की तौसीक़ है जो मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 का जो कानून है, उसके अंदर यही चीज़ मौजूद है। दफ़ा 6 है उसका और उसमें फिर 5A, उसके तहत यही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है। हमने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने इस हवाले से अपनी रिपोर्ट पहले भी दी थी 2013 में, इससे पहले भी। वो रिपोर्ट ये है कि शरीयत और कानून के दरमियान यहाँ एक टेंशन की कैफियत मौजूद है। दो अलग बातें हो रही हैं। शरीयत में मशरूत है दूसरी शादी, लेकिन मशरूत है अदल के साथ, इजाज़त के साथ मशरूत नहीं है। सही। तो ये एक टेंशन है। पहले भी 2013 में भी ये सूरत हाल हमने वाज़ेह की थी, हमारी रिपोर्ट भी मौजूद है और इस वक्त भी बेशक कानून के मुताबिक तो यही पोजीशन है कि जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है। लेकिन शरीयत के हवाले से ये शर्त तो है कि अदल को यकीनी बनाया जाए, इजाज़त ज़रूरी नहीं। तो ये जो हमारे आईन में ये बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो कुरान सुन्नत के मुनाफी हो या उससे मुतसादिम हो, तो फिर जब ये बात सामने है और सबको पता है और आप भी इस बात का इदराक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर ये एक टेंशन है, तो फिर ऐसा कानून बन कैसे जाता है और पास कैसे हो जाता है जब सबको पता है कि ये तो दीनी बात है ही नहीं? बिल्कुल। इसकी आप तारीख़ अगर आप देखें ना, ये कानून बना है 61 में जी, सदर अयूब के ज़माने में, और इसके बाद फिर इसकी अमली तनफीज़ सन 62 से है। हमारा जो आईन है कि जिसका आर्टिकल 2 जो है वो ये है कि इस्लाम जो है ये मुमलिकती मज़हब है, और फिर दफ़ा 227 आनवर्ड्स ये है कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं बनेगा। ये 73 का है, ये 73 का है। तो ये कानून बहुत पहले से मौजूद था और इसके बावजूद कोई तरमीम नहीं हुई। सही। और ये मामला जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास आया है कि ये जो दो चीज़ें हैं ये एक दूसरे के सामने अपोजिट हैं, तो इसको हल किया जाए। बार बार आता है। इसमें भी अगर आप देखें कि इस मुकदमे में बाकायदा खामन ने यही बुनियाद ली है कि ये कानून जो है, जो मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस है, कि जिसका सहारा इस खातून ने लिया है, ये कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का और फिर लोअर कोर्ट्स का भी फैसला यही था कि हमारे पास इस वक्त जो कानून है वो कानून यही है, फैमिली लॉज आर्डिनेंस, और हमने इस कानून के मुताबिक फ़ैसला देना है। तो फिर जो अदलिया है नीचे भी मुकामी तौर पे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला। ये तो तय है कि ये इस्लाम का कानून अलग है और फैमिली लॉ अलग है। ये टेंशन है, ये टेंशन। अब एक और कंफ्यूजन फिर इसकी बात को सुनते हुए लोगों में आएगी जहनों में कि भाई जब हम ये कहते हैं कि ये कानून इसलिए बनाया गया है कि कानून इसलिए बनाया गया है कि मुआशरे को अच्छे तरीके से और खुशाइन तरीके से चलाया जा सके, तो हमारे लिए तो ये है कि भाई जो कुरान और सुन्नत ने कह दिया है वो बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो फिर यहाँ पर तो इस पे लोग सवाल उठाएंगे। बहुत सवाल उठते हैं इस पे। यानी हमारे पास इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में दोनों किस्म की सूरतें आती हैं। वो लोग जिनको जायज़ तरीके से इस बात की ज़रूरत होती है कि वो दूसरी शादी कर ले, मसलन पहली बीवी बीमार है या पहली बीवी के साथ कोई मसले हैं, तो एक गुंजाइश है। वहाँ पे दूसरा जो हवाला है यानी ख़वातीन की तरफ से, उनकी तरफ से बहुत सख्त रद्द अमल भी आता है। 2013 में हमने जो सिफारिश की थी उसके ख़िलाफ़ जहाँ उसकी तायीद हुई, तहसीन हुई, वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल भी आया। लेकिन ये एक मसला हमारे दरमियान मौजूद है। इस वक्त भी हमारे पास एक मामला आया है
اور ہم اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں ستمبر میں انشاءاللہ جو ہمارا اجلاس تو اس کے حوالے سے کوئی اس قسم کی بحث آئی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جب رد عمل آتا ہے خواتین کی طرف سے کہ مرد حضرات نے دوسری شادی کر لی تو وہ رد عمل بیسیکلی 2-3 بنیادوں پر آتا ہے. ایک یہ کہ مرد بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا رہا, یا دوسرا یہ کہ عدل نہیں کر رہا, جس طرح آپ نے کہا کہ بنیادی یہاں پر جو بیسک پرنسپل ہے وہ عدل کا ہے کہ انصاف ہو دونوں میں. اب جب عدل نہیں ہوتا تو اس حوالے سے ہمارے یہاں کوئی کیسز یا کوئی قانون سازی کہ اس پہ کس طرح سے مائل کیا جائے مرد کو کہ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں تو آپ کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان دونوں میں عدل رکھیں, اس پہ بات ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ تو ہم جس نتیجے پہ پہنچ یا جو ہمارے درمیان گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہیں کہ وہ قانون کے ذریعے آپ درست نہیں کر سکتے, ان کے لیے آپ نے معاشرے کی تربیت کرنا. وہاں پہ ثالثی کونسل نہیں آ سکتی. ثالثی کونسل کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں بھی اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاقی پیدا ہو جائے, شکر رنجی پیدا ہو جائے, تو وہاں بھی ثالثی کونسل کی ایک گنجائش موجود ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جو ہے وہ فیملی بیوی کی طرف سے, ایک بزرگ خاوند کی طرف سے, اور اس طریقے سے ایک پیچ اپ کی طرف, ایک مصالحت کی طرف دونوں کو لے جائیں. یہ گنجائش تو اس صورتحال میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ جو قانون کے اندر ثالثی کونسل ہے اس کی حیت بالکل مختلف ہے. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کا معاملہ جو ہے کہ جو اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ کہ گھر کے اندر ہی رہے, باہر آ جاتا ہے. کیونکہ آپ کے جو بزرگ ہیں, بیوی کے بزرگ اور خاوند کے بزرگ, ان کے درمیان یہ مسئلہ طے ہے اور وہ یہ مسئلہ طے کریں. یہاں پہ جو کمیشن, ثالثی کمیشن کی حیات ہے یا ثالثی کونسل کی حیات ہے, وہ باہر کے لوگ ہیں, تو آپ کے گھر کا معاملہ جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے جب ایک گھریلو مسئلہ جو ہے عدالتوں میں آ جاتا ہے, تو پھر یقیناً اس کے بعد ان کے درمیان دوبارہ تعلق, جوڑے کے درمیان دوبارہ تعلق کا قائم رہنا کم از کم ہماری سوسائٹی میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ جو حق مہر کے حوالے سے بات ہے کہ حق مہر فوری طور پر ادا کرنا پڑے گا اگر بغیر اجازت دوسری شادی کی ہے, تو وہ مؤجل ہو یا غیر مؤجل ہو, دونوں صورتوں میں فوری واجب الادا ہوگا. یہ بھی کوئی اسلامی چیز نہیں ہے, یہ بھی فیملی لاء قانون میں جو ہمارا قانون ہے دفعہ 6, پھر ذیلی دفعہ 5A میں تو یہی ہے, B میں یہی ہے. جو شریعت کا اس حوالے سے ہے وہ ایک معجل ہے, یعنی ایک مدت کے ساتھ ایک معجل ہے. تو معجل تو یہ ہے کہ جب بھی بیوی طلب کرے اس وقت تک, اس وقت پھر ادائیگی کرنی ہوگی. معجل میں یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس وقت ہے, وہ ڈیفرڈ ہے, جس طرح قانون میں انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ پھر جو اس کیس میں یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر, یہاں پہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فوری طور پہ, اور اگر نہ ادا کرے تو مالیہ سے یا پھر جرمانہ سے. کوئی سزا ہے فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے, 2 چیزوں پر میں آنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کر لیتا ہے بغیر اجازت کے, اور وہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے, لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے, بیوی کو پتہ لگ جاتا ہے, عدالت میں وہ چلے جاتی ہے, سزا کیا ہے اس کی میکسیمم؟ سزا تو ہے, قانون کے اندر سزا موجود ہے, لیکن وہ شادی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. شادی برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اور سزا اس میں کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ اب قانون دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن قانون میں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ سزا ہوگی اس کی. اچھا, دوسری چیز, اب جو شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ بات مانتا ہے کہ ٹھیک ہے عدالت نے کہا ہے, جو طریقہ کار ہے, جو لاء ہے ہمارے یہاں پر وہ یہ, تو اس کے لیے پروسیس کیا ہوگا؟ وہ ثالثی کونسل کے پاس جائے گا, پہلے بیوی کو منائے گا, ثالثی کونسل بیوی کو منائے گی, وہ ٹیکنیکل پروسیس بتا دے گا. درمیان میں کیا یا ہے یا اور ہے, دونوں کو منانا ضروری ہے یا بیگم نے مان لی اور وہ نکاح کر سکتے ہیں؟ جس طرح میں نے گزارش کی, ہمارا جو قانون ہے 1961 کا, اور یہ ایسا قانون ہے آپ حیران ہوں گے کہ جہاں جنرل ضیاء الحق نے اور بہت ساری دفعات اور بہت سارے قوانین کو اسلامائز کر لیا, اس قانون میں وہ بھی ترمیم نہ کر سکے. یہ تو وہ باہر جرنیل تھے نا, گھر میں تھوڑی تھے جرنیل. تو یہی صورتحال ہے نا, یہ کیوریس سی صورتحال ہے. اچھا, پروسیس بتا, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال پسندیدہ سوال ہوگا. ایک تجویز ممکن ہے کہ ہم لاء اور شریعت کے درمیان اس ٹینشن کو ختم کریں. وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دوسری شادی جو ہے شریعت میں تو مشروط ہے عدل کے ساتھ, قانون میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے, لیکن ایک پروسیس کے ساتھ. ثالثی کونسل ہے, بیوی کی اجازت ہے. تو اگر ہم ایسا کریں کہ اس کو شریعت اور قانون دونوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں کہ بے شک بیوی کی اجازت نہ ہو, لیکن یہ تو ممکن ہے کہ بیوی کے لیے یہ سرپرائز بھی نہ ہو, اور بیوی کو آپ اعتماد میں لے لیں, پہلی بیوی کو, اور پھر کچھ شرائط طے ہوں کہ کیا حقوق آپ کے ہیں جو میں ادا کروں گا,
کیا عدل کے تقاضے ان کے ہیں جو میں پورے کرنے کی کوشش کروں گا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ایک تربیتی مراحل سے گزریں اور اس طریقے سے امام مسجد کا اپنا ایک کردار ہو، ممبر و محراب کا ایک کردار ہو، اور آئلی نظام میں ایک بہتری کی طرف، تو بعض باتیں ایسی ہیں کہ قانون کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اچھا لیکن یہ تو ایسا ہے نا کہ جب آپ تربیت کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ اچھا اس کی بھی ریلیجیس ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن بہتری ہو جائے گی، اس سے کم از کم معاملات تھوڑے ٹینشن کم ہو جائے گی اس اچھا لیکن پروسیس میں ابھی بھی پروسیس نہیں سمجھ پا رہا ہوں، وہ پروسیس کیا ہوگا آج کے لیے، کیونکہ یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ آج اگر کسی نے دوسری شادی کرنی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے وہ درخواست دے گا عدالت میں، کیا اس کا پروسیس ذرا آسان الفاظ میں اس وقت تو یہی ہے نا کہ مثلاً کوئی بندہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو قانون کے مطابق جو ہمارا 1961 کا قانون ہے اس کے مطابق تو پھر ثالثی کونسل کے ذریعے اپنی بیوی سے اجازت یا بیوی سے براہ راست ثالثی کونسل عدالت میں ہوتی ہے یا کہاں ہوتی ہے؟ وہ کیسے کانٹیکٹ کرتے ہیں ہم اس وقت تو قانون یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ثالثی کونسل سے ہم کیسے رجوع کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ ثالثی کونسل ایک لوکل بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ بنی ہوئی ہے ہر جگہ پر؟ اس کے پاس آپ جائیں یا ثالثی کونسل یقیناً جو مقامی انتظامیہ ہے ان کے پاس ان کا ریکارڈ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اور کوئکلی کیونکہ ہم نے یہاں پر دوسری شادی کی بات کی، اب یہ اگر سوال میں نہیں کروں گی تو خواتین مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ عدل کی ایگزامپلز کیا ہیں؟ عدل کیسے ممکن ہوگا؟ کن کن معاملات میں عدل کرنا ہے اس آدمی کو جس نے 2 شادیاں کرنی ہیں یا 2 بیویاں رکھنی ہیں؟ اب دیکھیں عدل کے لیے بھی اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک پیمانہ اٹھا کے دیکھیں کہ یہاں پہ دونوں بیویوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا خاوند جو ہے وہ احترام کے حوالے سے، وہ زوجیت کی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے، مالی جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے، ان کی رہائش کی جو سہولت ہے ان کے حوالے سے، تو دونوں بیویوں کو یہ اعتماد ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کر رہا اور دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ دوسری شادی کو ویسے ہی ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت سارے معاشروں میں ایسا نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز ممکن ہے؟ ممکن تو ہے، مشکل ضرور ہے، مشکل ہے، تربیت کی اس کے لیے ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے قبلہ ایاز صاحب۔